السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ستمبر 2001 کی یہ تصویر آپ کو یاد ہوگی۔ 20 سال پہلے جب امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو اس وقت سب سے زیادہ اس کی مار امریکی مسلمانوں کو جھیلنی پڑی تھی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ امریکی مسلمانوں کو اس دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ امریکی صدر جارج واکر بش نے اس کے لیے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرا کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ 20 برسوں تک چلی اس جنگ سے دنیا کو کیا ملا، اس پر ہم آج بات نہیں کریں گے۔ البتہ فی الحال طالبان دوبارہ افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں اور دھیرے دھیرے ہی صحیح افغانستان کی طالبانی حکومت کو دنیا نے تسلیم کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ 9/11 کا اصلی ذمہ دار کون تھا، یہ بات آج تک صاف نہیں ہو پائی، لیکن اس حملے سے نہ صرف افغانستان تباہ و برباد ہوا بلکہ اس حملے کے بعد امریکی مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی امریکہ میں شک اور مذہبی منافرت کا شکار بنے۔ فی الحال ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ مسلمانوں کے لیے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک شمار ہونے لگا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گزرے 20 سالوں میں امریکی مسلمانوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کے خلاف مذہبی بھید بھاؤ اور تعصب پرستی نہ صرف کم ہو گئی بلکہ حال فی الحال میں دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی ڈسکریمنیشن ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں پہلی آواز امریکہ سے ہی اٹھتی ہے۔ اس حوالے سے الجزیرہ نیوز چینل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ خاص کر ہندوستان میں اس رپورٹ کو لے کر کافی چرچا ہو رہی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 20 سال پہلے امریکی مسلمان سیاست میں بالکل بھی حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن 9/11 کے بعد امریکی مسلمانوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کی اور وہاں کی سرگرم سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ نتیجے میں آج مسلمان امریکہ میں ایک سیاسی قوت بن چکے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ امریکی مسلمانوں کا یہ سیاسی سفر ایک بحران سے شروع ہوا۔ امریکی مسلمانوں نے اپنی بہادری اور ہمت سے بحران کو ایک شاندار کامیابی میں تبدیل کر دیا۔ دراصل امریکہ میں مسلمانوں کے سیاسی سفر کا آغاز اس طرح ہوا کہ 9/11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد امریکی مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا گیا۔ انہیں غدار وطن کہا جانے لگا، ان کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ ایک طرف حکومت انہیں نشانہ بنا رہی تھی تو دوسری جانب سماجی تفریق اور نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایسے مشکل حالات میں امریکی مسلمانوں کی آواز نہ تو ان کے سیاسی نمائندے اٹھا رہے تھے، نہ ہی حقوق انسانی کے لیے سرگرم سماجی تنظیمیں۔ اس درمیان امریکی مسلمانوں نے اپنے تشخص کے ساتھ خود کو امریکہ کے مرکزی دھارے کی سیاسی ڈھانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا، جو ایک طرح سے ایک دفاعی عمل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پروفیسر مصطفیٰ بایومی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں مسلمان ہمیشہ سے رہتے آ رہے ہیں، لیکن امریکی مسلمانوں نے 9/11 کے بعد ہی خود کو سیاسی طور پر مستحکم کرنا شروع کیا، جس کی بنیادی وجہ 9/11 کے بعد پیدا ہونے والی نفرت تھی۔ پروفیسر مصطفیٰ بایومی کا کہنا ہے کہ امریکی مسلمان یہ جان چکے تھے کہ انہیں بچانے کے لیے کوئی سامنے نہیں آئے گا اور اپنے وجود کی لڑائی اب انہیں خود لڑنی ہی ہوگی۔ پروفیسر مصطفیٰ بایومی آگے کہتے ہیں کہ جب ایک سماج آپ کے خلاف متحد ہو چکا ہو تو اس کے جواب میں آپ کو اپنی شناخت بنا کر اس کا مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے آپ اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی مسلمان گزشتہ 20 سالوں کی سیاسی سرگرمی کے نتیجے میں آج مرکزی دھارے کی سیاسی قوت بن کر ابھر چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ میں ہر آنے والے الیکشن میں مسلم امیدواروں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ سٹی کونسل سے لے کر ریاستی قانون ساز اداروں تک مسلمانوں کی نمائندگی میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔
रिपोर्ट कहती है कि आज अमेरिका के मुसलमानों के पास इल्हान उमर जैसी रहनुमा मौजूद हैं जो खुलकर दुनिया के हर मुसलमान के हक़ में आवाज़ उठाती हैं। यहाँ ये क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकी मुसलमानों की एक ख़ास बात ये भी रही है कि उन्होंने कभी भी किसी गंगा जमुनी तहज़ीब या फ़र्ज़ी सेकुलरिज़म की बका के बजाय अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद के रास्ते को मुंतखब किया। नतीजा पूरी दुनिया के सामने है कि अमेरिकी मुसलमान सियासत पर दाव लगाकर हालात का रुख मोड़ने में कामयाब रहे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान में एक चर्चा आमतौर पर हो रही है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अमेरिकी मुसलमानों से सबक सीखना चाहिए, उन्हें भी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। यह बात ठीक है कि आज हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे 20 साल पहले अमेरिकी मुसलमानों की थी। आज एक तरफ हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है तो दूसरी जानिब समाजी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सलूक अपने उरूज पर है। ऐसे माहौल में हिंदुस्तानी मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी सियासत और अपनी हैसियत को मजबूत करें और हालात को ठीक उसी तरह मोड़ दें जैसा कि अमेरिकी मुसलमानों ने किया है। और बहुत मुमकिन है कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी इस बहरान को एक ज़बरदस्त कामयाबी में तब्दील करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि कहने, सुनने और देखने में लगता है। दरअसल अमेरिका और पूरा यूरोप इस वक्त इस्लामी तालीमात का प्रैक्टिकली मरकज़ बन चुका है। वहाँ के मुसलमान जिन दो शोबों में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं उनमें पहला तालीम और दूसरा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ डटकर मुकाबला करना है। और एक तीसरी और ख़ास बात यह है कि अमेरिका और यूरोप का मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, वो सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी जैसे सैकड़ों फ़िरक़ों में बटा हुआ नहीं है। वो सियासी मसाइल को मसलकी नज़रिए से नहीं देखते। जहालत, खुदगर्जी, मिल्लत फरोशी और कौम पर फ़र्द की तरजीहात को देखते हुए हिंदुस्तान में ऐसा सिर्फ सोचा ही जा सकता है। इसको हकीकत का जामा पहना पाना इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुरी बात भी नहीं है। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।